بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کریم میں جو سکون، جو راحت اور جو اطمینان رکھا ہے وہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں رکھا۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارا قرآن پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے کہ قرآن کی طرف دل مائل نہیں ہوتا؟ جس شدت سے ہمارا دل دوستوں کی طرف، فیس بک، واٹس ایپ کی طرف مائل ہوتا ہے، اس شدت سے قرآن کی طرف ہو ہی نہیں پاتا۔ جو سکون اور راحت ہمیں چیٹ کرتے ہوئے، انٹرنیٹ پہ ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے ملتا ہے، وہ سکون ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مل پاتا۔ تو دیکھیں، یہاں پر ایک بنیادی بات سمجھتے ہیں کہ اگر تلاوت قرآن کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا یا پڑھتے ہوئے سکون نہیں مل رہا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کریم میں معاذ اللہ کوئی کمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی باطنی حالت خراب ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر کسی شخص کو بخار ہو تو وہ کتنی ہی ذائقے دار چیز کھا لے، اس کو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان چیزوں میں ذائقہ ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی طبیعت خراب ہے جس وجہ سے ذائقہ نہیں مل پا رہا۔ ہم جب دن رات گناہوں میں ہماری زندگی گزرتی ہے، گناہ کر کر کے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، قرآن کی طرف جانے کو دل نہیں کرتا، جاتے ہیں تو پڑھتے ہوئے سکون نہیں ملتا۔ لہذا سب سے پہلا پوائنٹ کہ ہمارا قرآن کی طرف دل مائل کیوں نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو بغیر ترجمے اور بغیر تفسیر کے پڑھتے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کیونکہ عربک نہیں آتی، تھوڑی دیر پڑھتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، قرآن کو بند کر دیتے ہیں۔ لہذا کمال یہ نہیں کہ پورا سپارہ ختم کیا جائے، کمال یہ ہے کہ اگرچہ ایک چھوٹا سا پیراگراف پڑھیں لیکن اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ ہمارا رب کہنا کیا چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں سے کس طرح اظہار محبت فرما رہا ہے، اس نے کس طرح زمین و آسمان کی تخلیق کی باتیں کی، اس نے کس طرح جنت، دوزخ اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات بتائے، تو خود بہت قرآن پڑھتے ہوئے ایک لذت اور ایک سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ لہذا تھوڑا پڑھیں لیکن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، کسی بھی چیز کو جب بغیر توجہ کے اور بغیر خلوص کے کیا جاتا ہے، وہ چیز رزلٹ نہیں دے پاتی، وہ چیز سکون نہیں دے پاتی۔ ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو دل ہمارا کسی طرف مائل ہو، یاد ہمیں کسی اور کی آ رہی ہو، ذہن ہمارا کسی دوسرے حساب کتاب میں مشغول ہو، تو کیسے قرآن سے ہمیں وہ لذت حاصل ہوگی؟ لہذا اگرچہ تھوڑا ٹائم دیں لیکن وہ تھوڑا ٹائم قرآن ہی کو دیں۔ اس تھوڑے وقت میں کوئی دوسرا کام نہ کریں، کسی اور کو جوائن نہ کریں، کسی دوسرے کے بارے میں نہ سوچیں، اور فیل کریں کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ زمین و آسمان کی بادشاہت جس کے پاس ہے، جو سارے جس کے محتاج ہیں، اس کا میسج میرے پاس آیا ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، تو پھر ایک الگ ہی سکون حاصل ہوگا۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، اگر میں کسی کو موبائل پہ میسج پڑھاؤں، اس کو میسج پڑھے گا، بے توجہی سے کہے گا کس کا میسج ہے؟ اب میں اس کو بتاؤں کہ یہ تمہارے قریبی دوست کا میسج ہے، تمہارے لیے بھیجا ہے، کہے گا اچھا لاؤ دوبارہ دو۔ اب اسی میسج کو جب وہ پڑھے گا، ایک الگ ہی فیلنگ، الگ ہی سکون ملے گا، کیونکہ اب وہ فیل کر رہا ہے کہ یہ میرے فلان دوست کا میسج ہے، جبکہ اسی میسج کو پڑھتے ہوئے پہلے وہ فیلنگ لیس تھا، بغیر توجہ کے پڑھ رہا تھا۔ تو جب بھی قرآن کو پڑھیں، فیل کریں کہ ہم اپنے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اس نے ہمارے لیے بھیجا ہے، پورے توجہ سے، پورے خلوص سے پڑھیں، تو انشاءاللہ سکون میں ضرور اضافہ ہوگا۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں، کسی بھی بات کو جب بے سری آواز میں اور ایک ٹوٹے پھوٹے انداز میں کہا جاتا ہے، وہ بات ہمیں سکون اور مزہ نہیں دیتی۔ ہم دنیا داروں سے جب بات کریں، کسی اچھی جگہ، کسی اچھی آفس میں جائیں، وہاں ہم بڑے بنا سنوار کے بات کریں گے، بڑے تکلف سے، بڑے فارمل طریقے سے بات کریں گے، لیکن جب بات آئے قرآن کی، بے سری آواز میں، بے توجہی سے اور بالکل ٹوٹے پھوٹے انداز میں پڑھیں گے، کیسے مزہ آئے گا؟ کیسے سکون حاصل ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے، اچھی آوازوں سے مزین کرو۔ حضور فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک زیور ہے، قرآن کا زیور اچھی آواز ہے، لہذا قرآن کو جتنا پاسبل ہو سکے اچھی آواز میں پڑھیں۔ مثال کے طور پر آپ اس تلاوت کو سنیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو دیکھا آپ نے کہ جب قرآن کو اچھے انداز سے پڑھا جاتا ہے تو قرآن ایک الگ ہی سکون دیتا ہے، لہذا اچھی اور بہتر انداز میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ بڑھانے اور قرآن کو ترجمے سے پڑھ کر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے ضرور لائک کریں، اپنے تاثرات دیا کریں کمنٹ باکس میں، اور ضرور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملاقات کرتے ہیں اگلی کلپ میں۔ وما توفیقی الا باللہ۔